الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 سورۃ التکویر، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 9 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 10 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے۔ اس دن کی شرمندگی سے بچنے کے لیے آج فیصلہ کرنا ہے۔ آج تو چھپ کر لوگوں سے پوشیدہ ہو کر ہم گناہ تو کر بیٹھتے ہیں، لیکن بروز قیامت جب سب کے سامنے نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے تو اس دن کی شرمندگی، اس دن کی افسردگی، اس کا اندازہ ہم شاید اس طرح سے نہ کر پائیں، لیکن ہمیں اس امر پر ضرور سوچنا ہے، اس پوائنٹ پر ضرور توجہ دینی ہے کہ دنیا میں اگر ہم سے ہمارا کوئی قصور پکڑ لیتا ہے اور ہم سے ہماری ہوئی جان بوجھ کر یا انجانے میں کی گئی غلطی کو وہ نوٹس میں لے آتا ہے تو ہمیں کتنی شرمندگی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بروز قیامت ہم الہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور پوری زندگی کا ریکارڈ اس کے پاس ہوگا، اور پوری زندگی کا ریکارڈ اس وقت ہمارا کھلے گا اور سب کے سامنے کھلے گا۔ تو اس دن وہ لوگ جو کامیاب ہوں گے، وہ لوگ جو المفلحون میں جن کا شمار ہوگا، وہ لوگ تو اپنے نامہ اعمال دیکھ کر خوش ہوں گے اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف بھاگیں گے خوشی کے ساتھ، اور وہاں پر جا کر یعنی اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹیں گے اور جوش میں بتائیں گے کہ وی وون، ہم جیت گئے، ہم کامیاب ہوئے، یعنی اس گروہ کی طرف جو اناؤنسڈ ہے، اور مل کے وہ جنت میں جائیں گے۔ تو اس بارے میں سوچنا ہے اور اپنے اعمال پر غور کرنا ہے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی۔ بعض روایات میں کشطت کے معنی آسمان کا کھینچ لیا جانا بھی ہے، یعنی آسمان پر سے پردہ اٹھا دیا جائے گا اور اس کے وہ تمام رموز اور مناظر جو انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ تھے ان پر ظاہر کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد ذکر ہوتا ہے وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم دہکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی۔ اب یہاں پر قیامت کے مختلف جو فیزز ہیں اور قیامت کے ڈفرینٹ مناظر، کیفیات، ان کا ذکر تو کیا گیا، اور ان کا ذکر کرنے کے بعد جو اصل بات بتانا مقصود ہے وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 14 دیکھیے، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، اس دن ہر جان جان لے گی کہ اس نے کیا کچھ حاضر کیا ہے، یعنی انسان کے تمام تر اعمال کی پوری تفصیل اس کے سامنے آ جائے گی، جو کچھ اس نے کر رکھا ہوگا۔ پھر اگلی آیت میں ذکر ہے فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، تو ان ستاروں کی قسم جو الٹے چلیں، جو سیدھے چلیں، جو چھپ جائیں۔ دیکھیں یہاں ڈفرینٹ سیاروں کی گردش، ان کی موومنٹ اور ان کی جو پلیس ہے نظام شمسی کے اندر، اگر ہم اس کا ذکر دیکھیں تو ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ گو کہ علم فلکیات کے ماہر ہی ہمیں جو پلینٹس ہیں ان کی موومنٹ، ان کی یہ تمام چیزوں کے بارے میں مزید گائیڈ کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس سے یہ تو بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنی عظیم کائنات میں موجود عظیم کریشن کا ذکر کرتے ہوئے قسم ارشاد فرمائی، اور قسم کے ساتھ ذکر کیا فرمایا؟ اگلی آیات میں ہم قسموں کو ساتھ ہی ساتھ جوڑتے جائیں گے، یعنی اللہ نے اپنی کریشن میں سے بڑی کریشن کا ذکر کر کے پھر آگے کس وجہ سے قسم کھائی اس وجہ کو ڈسکس کریں گے۔
واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم جب وہ پیٹھ پھیر جائے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم کہ جب وہ سانس لے۔ تو رات کا جانا اور دن کا آنا اور صبح کا سانس لینا، یعنی صبح صادق کا وہ وقت جب رات کا سناٹا جا رہا ہوتا ہے اور ایک نئی زندگی ابتدا لے رہی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سٹارز کی، پلانٹس کی قسم کھائی، اس کے بعد رات کی، اس کے بعد دن کی، اپنی کریشنز میں سے دا گریٹسٹ کریشنز کی، اور اس کے بعد ذکر کیا فرمایا؟ تو ذکر ہے انہو لقول رسول کریم، یقیناً یہ قرآن ایک بہت باعزت پیغمبر کا قول ہے۔ اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ گو کہ اگر ہم سورۃ الحج آیت نمبر 75 دیکھیں تو ذکر آتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے اپنے پیغمبر فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ چنانچہ اللہ نے فرشتوں میں سے پیغمبر حضرت جبرائیل کو چنا اور انسانوں میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یوں ان دونوں ہستیوں کے ذریعے رسالت کا سلسلہ تکمیل پذیر ہوا۔ اور یہاں حضرت جبرائیل مراد ہے، اور سورۃ الحاقہ میں رسول کریم لفظ آئے ہیں آیت نمبر 40، وہاں مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بہرحال آگے کیا ذکر ہے؟ ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو یعنی جبرائیل بہت قوت والا ہے، صاحب عرش کے نزدیک بہت بلند مرتبہ ہے، یعنی اللہ کے خاص مقربین میں سے ہیں۔ مطاع ثم امین، جس کی اطاعت کی جاتی ہے وہ امانت دار بھی ہیں۔ یعنی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اور اس لحاظ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت تمام فرشتے کرتے ہیں، کیونکہ آپ ایز اے کہہ لیں کہ مانیٹر ہیں، جن کو ایز اے ٹیم لیڈ کہا جا سکے عام الفاظ میں، تو وہ فرشتوں کے سردار ہیں، تو اللہ کے حکم سے جو انسٹرکشنز ہیں تو وہ آگے جس طرح جن فرشتوں کو دیں تو وہ آپ کے حکم ماننے کے مجاز ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام امانت دار ایسے ہیں کہ اللہ کا پیغام جوں کا توں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تک ان تک پہنچاتے رہے ہیں۔ اور پھر آگے ذکر ہوتا ہے وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے یہ ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی مجنون نہیں ہے۔ یعنی پہلے جبرائیل امین کا ذکر ہوا، اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنون نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور انہوں نے دیکھا ہے اس کو کھلے افق پر، یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو کھلے اور روشن افق پر دیکھا، اور اس حوالے سے کوئی بھی اشتباہ نہیں ہے، کوئی بھی شک نہیں ہے اس میں، کیونکہ سورۃ النجم میں بھی ذکر ہوا ہے اس حوالے سے بالافق الاعلی، یعنی آیت نمبر 7 میں باقاعدہ، یعنی اگر سورۃ النجم کی ابتدائی آیات پڑھ لیں تو اس میں بھی ہم نے اس ڈیٹیل کو پڑھ رکھا ہے جو آپ کی ملاقات حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی تھی۔ اور پھر ہوا ذکر وما هو علی الغیب بضنین، اور وہ غیب کے معاملے میں حریص یا بخیل نہیں ہیں، یعنی وہ تمام تر غیب کی خبریں جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بیان کرنے میں بخیل نہیں ہیں، بخل سے کام نہیں لیتے، یعنی انہیں جو علم دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جتنا اللہ کا حکم ہوا وہ عوام الناس تک پہنچایا۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ شیاطین جن چونکہ غیب کے نام پر جھوٹی سچی خبریں کاہنوں تک پہنچاتے رہتے تھے، اسی لیے یہاں پر خاص طور پر اس امکان کی بھی تردید کی گئی ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ جنوں میں سے کسی شیطان نے انہیں علیہ اعوذ باللہ کوئی چیز دے دی جو وہ تم تک پڑھ کر پہنچاتے ہیں، معاذ اللہ۔ اور ان تمام تر اقوال کا رد کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اہل عرب کی طرف سے یہ الزامات آئے دن لگائے جاتے تھے، اور ہر قسم کے امکانات جو الزام کے طور پر اللہ کے نبی پر لگائے جا سکتے تھے یا وہ الزامات جو آلریڈی موجود تھے، قرآن نے ان تمام کا رد کیا۔ اور اللہ فرماتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو تم کدھر چلے جا رہے ہو؟
تمہاری بھلائی، تمہاری کامیابی، تمہاری فلاح دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی تب ہے جب تم قیامت کے دن پر اللہ کے رسول پر، اس کتاب پر، فرشتوں پر، جنت اور دوزخ کے وجود پر، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر ایمان لاؤ۔ جو وہی اللہ کے رسول پر آ رہی ہے وہ تم تک پہنچاتے ہیں، اسے اپنے دلوں کو منور کیوں نہیں کر رہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں اندے جا رہے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، نہیں ہے یہ مگر تمام جہان والوں کے لیے ایک یاد دہانی، یعنی قرآن کریم تمام انسانوں کے لیے ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے۔ یاد دہانی کس چیز کی؟ یعنی اللہ کی ذات اور توحید کے تصور سے آشنا کر دینے والی یہ کتاب ہے کہ اگر تم دنیا میں مگن ہو اور انسان ہے، غفلت کے پردے اس پر ڈل سکتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے ان تمام میں اللہ کو نہ بھول جانا۔ اور سورۃ الحشر میں ہم یہ آیات پڑھ کے آئے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ اہل ایمان تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے ہی غافل کر دیا۔ بہرحال کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالی سے غداری کریں گے نا، اس کی اطاعت نہیں کریں گے اور نافرمانی کریں گے تو ہمارا اپنا بھی کچھ نہیں بننا، دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا، اور ایسا شخص آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا۔ اللہ ہمیں ہمارے برے انجام سے بچائے اور ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ فرماتا ہے لمن شاء منکم ان یستقیم، ہر شخص کے لیے جو تم میں سے سیدھے راستے پر چلنا چاہے، یعنی یہ قرآن نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، ہدایت ہے ان تمام کے لیے جو پورے خلوص کے ساتھ چاہتے ہوں کہ وہ گمراہی سے نکل کر ہدایت کے راستے پر آ جائیں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تمہارے چاہے بھی کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور یہ مضمون قرآن میں بہت مرتبہ آیا ہے، یعنی کسی انسان کو ہدایت تبھی ملے گی جب وہ خود اس کے لیے ارادہ کرے، کوشش کرے، نیت کرے، اور پھر اللہ اس کو ہدایت دینا چاہے تو اللہ ضرور دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر کام اللہ ہی کے اذن، اس کی توفیق سے ہوتا ہے، تو ہدایت کی توفیق بھی تب عطا ہوتی ہے جب انسان کی اپنی خواہش، اپنی طلب، اپنی کوشش اس میں شامل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی پر ہدایت مسلط نہیں کرتا، اور اگر ایسا ہو تو اسلام میں جو جزا اور سزا کا فلسفہ ہے وہ تمام کا تمام ہی غلط ثابت ہو جاتا ہے نا۔ تو اس لیے اللہ نے ایک فلسفہ بیان کیا، ایک فیکٹ بیان کیا جزا اور سزا کا، اور پھر اگر جزا حاصل کرنی ہے اچھی تو اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، اور اسی کوشش کو ہدایت کے لیے کوشش کرنا کہا جاتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ یہاں پر ہماری سورہ مکمل ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ سبق میں سورۃ الانفطار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔